قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج آپ کو کون سا قصہ سنانا ہے؟ آج آپ کو ایک عروج سے زوال کا قصہ سنانا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا شخص جس کا بڑا عروج تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مگر جب اس کا زوال آیا اس کے ساتھ کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ جو قرآن میں موجود ہے آج آپ کو سنانا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ بلعم بن باعورہ، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت کے بل بوتے پر، اپنی روحانیت کی برکت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں طالب علموں کی دواتیں، یعنی وہ انک پاٹ جس کو آپ کہہ لیں، جس کے ذریعے لکھا جاتا تھا، وہ کم و بیش 12,000 ہوتی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی پہنچی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری ہی زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کیجئے کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں تک نہ آ سکیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ بلعم بن باعورہ یہ سن کر کانپ اٹھا، کہنے لگا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، اللہ کے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گر گڑا کر اس طرح اصرار کیا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو پھر بد دعا کروں گا۔ مگر استخارے کے بعد بھی جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سارے گراں قدر اور قیمتی تحائف جمع کیے، اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا۔ اب بلعم بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ ذرا غور تو کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ایک طرف وہ جانتا بھی تھا کہ اللہ کے نبی ہیں جن کے ساتھ مومنین ہیں، فرشتوں کی فوج ہے، اور ان کے خلاف بد دعا کرنے سے اپنا ہی برا ہونا ہے، مگر مال بھی عجب چیز ہے، کیسا اس کا جال ہے کہ بندے کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں
ان کے لیے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی بدکاری کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال پھیلایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بدکاری میں مشغول ہو گئے۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 افراد مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ ہوا۔ بلعم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخر دم تک اس کی زبان سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کن الفاظ میں موجود ہے؟ آئیے وہ آیتیں بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ، اور اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ تو نے بلعم بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر وہ اس قدر ذلیل و رسوا بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیسا عجیب واقعہ ہے۔ ایسا شخص جو عرش اعظم کو دیکھ لے، ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، ایسا شخص جس سے لوگ دعائیں کرواتے ہوں، مگر جب اس پر مال کا جال آیا، جب اس کی آنکھوں پر مال کا پردہ آیا تو اب سب کچھ بھول گیا۔ ذرا غور تو کریں، اللہ کے نبی کے خلاف اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرنا،
یہ کتنی بڑی بے وقوفی تھی، ایمان بھی گیا، سارا مرتبہ بھی گیا، اور جہنم کا ایندھن بننا اب مقدر بن گیا۔ ہم سب کے لیے بہت زبردست درس ہے اس میں کہ مال کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال عطا فرمائے اور ایسے مال سے بچائے جو ہمیں رب سے دور کر دے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھے خاتمے کی تمنا کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی اپنی نیکیوں پر سیٹسفیکیشن، اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو بڑے حج کر لیے، بڑے عمرے کر لیے، بڑے روزے رکھ لیے، بڑی نمازیں پڑھ لی۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک اور سبق بھی تو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس لشکر کے اندر جب گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی والا کام دیدہ دلیری کے ساتھ ہوا، تو یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا، تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، چند لوگوں کی نافرمانیاں، چند لوگوں کی برائیوں کی نحوستیں پوری قوم کو تباہ و بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جناب میں اپنی تو نیکی کر لیتا ہوں نا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کو نیکی کی دعوت دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو گناہ سے بچانے کی۔ جبھی تو کہا جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ اگر آج ہم نے گھر کے برابر میں، گھر کے قریب جلنے والی آگ کو نہ بجھایا تو کل یہ آگ ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ گناہوں کو پھیلنے سے روکیں، نیکیاں پھیلاتے چلے جائیں، سنتوں کی تبلیغ اور سنتوں کی دعوت دنیا بھر میں پہنچاتے چلے جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہاں فیضان قرآن بھی ہے، یہاں فیضان سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، ایک اور واقعہ سنیں گے اور اس سے انشاءاللہ کچھ اور مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا